بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہاں گفتگو ہو رہی ہے کہ سورہ حجرات کے پہلے آیات میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ کس بات پہ دلالت کرتی ہیں، اور یہ واقعہ جو پیش آیا ہے کہ شیخین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں آواز بلند کی ہے، ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے جدال کیا ہے، کیا اس پہ ان کے کوئی طعن ہے یا ان کی کوئی مدح ہے یا ان کی کوئی تعریف ہے؟ پہلی بات یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ ارکان اسلام میں سے اور ارکان ایمان میں سے بہت ہی نہایت ہی ضروری چیز ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، اور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقیر، اور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کا وجوب سمجھنا اور اس کا ہمیشہ برقرار رکھنا۔ جو اس شرط پہ پورا نہیں آتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ملاحظہ کریں، اللہ رب العزت سورہ مبارک فتح میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ میں نے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاہد و مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر نہایت ہی تکریم کرو۔ اور یہ ایسا حق ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس میں کسی قسم کی لچک نہیں ہے، کسی قسم کی کسی کو بخشش نہیں ہے۔ فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ بار بار اللہ تعالی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب قرآن مجید میں ذکر کرتا ہے تو ان کے القاب شریفہ سے دوسرے انبیاء کو جب پکارتا ہے اللہ، یا نوح کہتا ہے، یا ابراہیم کہتا ہے، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا لوط، ان کے نام سے پکارتا ہے۔ ان کے اسماء مبارکہ میں کوئی تعریف نہیں ہے۔ اگر ابھی میں مولوی عبداللطیف صاحب کو پکاروں عبداللطیف، اے عبداللطیف، اس میں ان کی کوئی تعریف نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ القاب شریفہ جو ان کے سب سے عظیم القاب ہیں، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، سے پکارتا ہے۔ تو لازمی بات ہے کہ جب دوسرے انبیاء کو اس انداز سے اللہ تعالیٰ پکارتا ہے اور حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو القاب شریفہ سے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خود قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، تکریم، توقیر، احترام کا خود خیال رکھا ہے، اور دوسرے انبیاء کے نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برتری دی ہے کہ جب ایک اللہ تعالیٰ جو زمین و آسمان کا بنانے والا ہے بقیہ انبیاء کو ان کے اسماء سے پکارتا ہے، ان اسماء میں کوئی تعریف نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آپ اللہ تعالیٰ ان کے القاب سے پکارتا ہے، ابھی اگر میں مولوی عبداللطیف صاحب کو پکاروں عبداللطیف، اس میں کوئی تعریف نہیں ہے، لیکن اگر میں ان کے القاب سے پکاروں اے فاضل محترم، اے جناب عالم دین، تو اس میں لازمی بات ہے، اس میں تکریم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود تکریم کا خیال رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ سب انبیاء جیسے نہیں ہیں، ایک بعض انبیاء کو دوسرے پہ تفضیل دی ہے، اور ایسے نبی بھی ہیں جو دوسرے انبیاء پہ بہت سارے درجات کے ساتھ، بہت ہی نہایت درجات کے ساتھ ان کی عظمت ہے۔ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب انبیاء کے امام ہیں۔ فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي۔ تمام انبیاء سے اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس عہد و میثاق لے لیا کہ تم نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا ہے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تم نے نصرت کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اس دنیا میں جب آئے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ فرمایا کہ میں تورات و انجیل لے کے آیا ہوں، اور کیا ہے، میں ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بشارت دینے والا ہوں کہ تم بنی اسرائیل، تم عیسائیوں پر، تم نصارہ پر اس پہ ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا، اس کی تعظیم کرنا تم پہ واجب ہے۔ میں اس کی خوشخبری دے رہا ہوں، اس کا نام گرامی ہے، اسم گرامی ہے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے محترم ناظرین، ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت یہ کہ ان پہ جب ایک شخص کو آپ نبی مانتے ہیں تو اس کی تعظیم واجب ہے۔ یہ انسان کا ضمیر کہتا ہے، انسان کا عقل کہتا ہے، یہ اور شریعت بھی یہی کہتی ہے، اور یہ صحابہ کا دستور بھی یہی تھا۔ صحابہ جو مومن صحابہ تھے ان کا دستور یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت تکریم کرتے تھے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب البخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، اس کتاب میں صفحہ نمبر 484 میں باب الشروط میں حدیث نمبر 2731 اور 2732 یہاں پر
حدیبیہ کے مقام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ملاقات ہوئی کفار سے، اور عروہ ابن مقصود کفار کی جانب سے ایلچی بن کے آیا تھا، وہ کفار کی جانب سے ایک جانا پہچانا شخص اور ایک محترم شخص تھا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا. وہاں پر یہ حدیث کافی لمبی ہے، اس حدیث میں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے فَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَرَى وُجُوهًا، یا رسول اللہ اگر آپ کفار آپ مکہ والوں سے جنگ کر رہے ہیں، آپ کا اپنا قوم ہے، مکے والے آپ کے اپنے قوم ہیں، اپنے قریش ہیں، اگر آپ ان کو مار دیں، آپ دنیا آپ کو کیا کہے گی؟ کیا آپ نے اپنے قوم کو جڑ سے اکاڑ کے پھینک دیا؟ اور اگر جنگ ہو جائے وَإِنِّي لَأَرَى وُجُوهًا وَإِنِّي لَأَرَى أَشْوَابًا مِّنَ النَّاسِ خَلِيقًا أَن يَفِرُّوا وَيَدَعُوكَ، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں ان کی تو عادت ہے جنگوں سے بھاگنا. وہ کافر بھی کہہ رہا تھا میں تو ان کو دیکھ رہا ہوں، ان کے یہ تو ایسے ان کو عادت ہے جنگوں سے بھاگنا، آپ ان کے ساتھ کیا جنگ کریں گے؟ اچھا تو ابو بکر وہاں پہ تھے، ان کو کچھ لگ گئی. وقال له ابو بکر امسس ببضع اللات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے بارگاہ میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں اتنے سخت الفاظ، اتنے غلط الفاظ. بدر کس کو بولتے ہیں؟ بدر بولتے ہیں وہ جگہ عورت کی جو فرج جو ختنے کے وقت اس کو الگ کیا جاتا ہے، اس کو کہتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤ اس بت کے فلان جگہ کو، یعنی شرمگاہ کو، جہاں اس کی غلط لفظ ہے نا، اس کو آپ چوسنا شروع کر دو. تو شاید اس کا اشارہ تھا نا کہ یہ جنگوں سے بھاگنے والے کون ہیں، اس کو لگی ہے اس طرح کہنا. اچھا بہرحال عروہ ابن مقصود وہاں، عروہ ابن مسعود ثم ان عروہ جعل يرمق اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعینیہ، عروہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا اپنی آنکھوں سے. قال فواللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامة الا وقعت في کف رجل منهم. راوی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہ حالت تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لعاب ناک کا جو لکوڈ ہوتا ہے وہ باہر پھینکتے تو زمین پہ نہیں گرتا، صحابہ اس کو اپنے ہتھیلیوں پہ لیتے، فدلک بہا وجہہ وجلدہ، اس سے اپنے چہرے کو مستے، اپنے بدن پر تبرک کرتے. وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، اور اگر کوئی حکم دیتے تھے تو وہ اجابت کرتے تھے. وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، جب وہ وضو لیتے تھے تو ان کے وضو کے پانی پہ ایسا ہوتا تھا کہ لڑائی ہو رہا ہے، جنگ ہو رہا ہے. وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، یہ سنہ 6 ہجری کا واقعہ، ذی القعدہ سنہ 6 ہجری حدیبیہ کے مقام پر. اور جب وہ بات کرتے تھے صحابہ اپنی آواز دھیمی کرتے تھے. سورہ حجرات کب کی بات ہے؟ سنہ 9 ہجری کی بات ہے، وفد بنی تمیم کی بات ہے. تو یہ نہیں کہنا کہ صحابہ کو ابھی پتہ نہیں ہے کہ آواز نیچے رکھنی ہے. صحابہ جو صحابہ مومن تھے، جو صحابہ ایمان پہ تھے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. اچھا پھر یہ عروہ جب مکہ والوں کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میں بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، میں نے کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا ہے يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد. میں جتنا ادب کسی بادشاہ کے دربار میں اس بادشاہ کا نہیں ہوتا جتنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کے عزت کرتے ہیں. اچھا اور پھر وہ یہی کہتا ہے، مکے والوں کو جا کے بھی بتایا، جب وہ بات کرتے ہیں تو یہ اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں. اچھا یہاں پر میرے محترم ناظرین ملاحظہ کریں، یہ سنن ابی داؤد ہے بتحقیق شیخ صدقی جمیل العطار، کتاب الطب میں شریک کہتا ہے اتیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ کأنما علی رؤوسهم الطیر فسلمت. میں صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں ایک دفعہ مشرف ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایسے بیٹھے ہیں کہ صحابہ جیسے گویا ان کے سر پہ پرندے بیٹھے ہیں. تو صحابہ جو ہے یہ کہنا کہ بھئی ان کو پتہ نہیں تھا کہ ادب کرنی ہوتی ہے، یہ پتہ تھا ادب کرنی ہوتی ہے. اب ابو بکر عمر صاحب کے ساتھ کیا ہوا، یہ کتاب بخاری چاپدار احیاء التراث العربی، یہ کتاب تفسیر ہے، تفسیر سورہ حجرات. ابن ابی ملیکہ عبداللہ ابن عبید اللہ جو فقہائے تابعین میں سے، پرانے تابعین میں سے، کاد الخیران ان یہلک ابا بکر و عمر، وہ خود کہہ رہا ہے ابو بکر عمر ہلاک ہونے لگے تھے. یہ کہ ہلاک ہونے لگے تھے، ہلاک کیوں نہیں ہوئے؟ یہ اس کے تعصب کی وجہ سے اللہ ہلاک ہو گئے.
اچھا کیا ہوا؟ انہوں نے آپس میں لڑائی کیا، فرتفعت اصواتہما، انہوں نے آواز بلند کیا ایک دوسرے سے لڑائی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں۔ اب یہ متعدد لحاظ سے میرے محترم ناظرین عدم اسلام ان کا ثابت کر لیتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بے احترامی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کیونکہ میں نے دیکھا ہے اپنا، عروہ ابن مسعود خود کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے، میں نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، کسرا و قیصر کے دربار میں گیا ہوں، کسی بادشاہ کی اتنی عزت نہیں ہوتی ہے جتنا صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں۔ ان کی عزت کی ایک وجہ کیا ہے؟ یہی کہ جب ان کے سامنے کبھی بلند آواز میں بات نہیں کرتے۔ اچھا تو ابو بکر عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں بلند آواز سے چیخا چلائے، اللہ نے ان کے مذمت میں قرآن بھی نازل کیا۔ اب یہ استخفاف بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، استخفاف بالنبی وجوہ ارتداد میں سے ایک یہی استخفاف بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بے احترامی کرنا۔ کتاب الردہ مختلف فقہ کے کتب میں آپ دیکھیں کہ مرتد کیسے مرتد بنتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کو گالی دے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے، بے احترامی بھی کرے کسی قسم کی، وہ کافر بن جاتا ہے۔ الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جلد نمبر 2 ہے، چاپ دار کتب العلمیہ، صفحہ نمبر 180۔ وحکم من سب، جو کسی نبی کو گالی دے دے یا اللہ کو گالی دے یا ملائکہ کو، او استخف بہم، یا ان کی بے احترامی کرے، ان سب کا حکم کیا؟ کفر ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، یہ سب کافر ہے۔ اچھا، المحلہ لابن حازم، جلد نمبر 11، صفحہ نمبر 412، فرماتے ہیں ان من سب اللہ او النبی، جو اللہ تعالیٰ کو گالی دے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے یا کسی فرشتے کو گالی دے یا کسی نبی کو گالی دے، او شیئا من الشریعہ، یا شریعت کی کسی بات کو گالی دے دے، نماز کو گالی، روزے کو گالی، کسی سنت کو گالی دے دے، او استخف بشیء من ذلک، یا ان میں سے کسی ایک کی بے احترامی کرے، چاہے اللہ کو گالی دو چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے احترامی، بات ایک ہی ہے۔ بلے کل فلم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى به من تعظيم الله وإكرام الملائكة والنبيين وتعظيم الشريعة التي هي شعائر الله فصح أنه لم يؤمن فقد كفر۔ کہتا ہے ایسا شخص نے، ہم ان کا حق میں کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کبھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لایا۔ جب یہ اگر ایمان لاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی نہیں کرتا، ان کے استخفاف نہیں کرتا، ان کی بے احترامی نہیں کرتا، تو ایسا شخص شروع ہی سے کافر تھا۔ پھر وہ بہت لمبی ایک صفحہ لکھتا ہے، میرے پاس وقت نہیں کہ میں وہ سب لکھ کے دوں، آپ کو پڑھا دوں۔ یہ کتاب محتاج الى معرفت معانی الفاظ المنہاج للخطیب الشربینی، یہ جلد نمبر 5 ہے، یہ کتاب الردہ ہے، مرتد ہونے کے احکام۔ ارتداد کس کو کہتے ہیں؟ قطع الاسلام بنیت او قول او کفر و فعل، جو اسلام سے نکل جائے، نیت کرے قول یا فعل سے اسلام سے خارج، اس کو ارتداد کہتے ہیں۔ سواء قاله استعزاها او عنادا او اعتقادا، چاہے کوئی شخص مذاق میں کوئی ایسی کفری بات کہے یا دشمنی میں کہہ دے یا اس کا عقیدہ ہی یہی ہے، وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ فمن نفی الصانع، جو اللہ تعالیٰ کو کہہ دے کہ اللہ کا وجود ہی نہیں ہے، ارتداد ہے، ٹھیک ہے نا۔ او الرسل، یا انبیاء علیہ السلام کو نفی کر دے، او کذب رسولا، یا کسی نبی کو تکذیب کرے۔ اب اس کی ذیل میں شارح کیا فرماتے ہیں؟ تکذیب کذب رسولا، کسی رسول کی تکذیب کرے، او سبہ او استخف بھی، چاہے آپ تکذیب کریں کہ یہ نبی جھوٹا ہے یا کوئی بھی نبی جھوٹا ہے، نستجیر باللہ، یا اس کو آپ اس کی بے احترامی کریں، یہ سب کفر ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ان کے بالاجماع صحیح حدیث میں ابو بکر عمر نے آواز بلند کی ہے۔ آواز بلند کرنا، آپس میں لڑنا، یہ کیا ہے؟ یہ استخفاف بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، استخفاف بالنبی مرتد کے احکام میں سے، مرتد کے خواص میں سے بالاجماع، اس میں کسی قسم کا کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ بس کفر الحمدللہ رب العالمین ثابت ہو گیا۔ کس بات کو یہ منع کریں گے؟ یہ منع کریں گے کہ انہوں نے آواز بلند نہیں کی، بالکل آواز بلند کیا، ایک دوسرے پہ چیخے چلائے نہیں ہیں، بالکل چیخے چلائیں۔ کسی بھی محترم شخص کے بارگاہ میں آپ دام نکالیں، عبداللطیف صاحب، دیکھتے ہیں اس کا جواب کیسے دیں گے آپ کیا کہیں گے عبداللطیف صاحب کہ انہوں نے لڑائی نہیں کیا، آپس میں لڑائی کیا، کس کے بارگاہ میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، ٹھیک ہے نا۔ کسی بھی عظیم شخص کے بارگاہ میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرو مہمانوں کے سامنے، اس کی بے عزتی ہے، اس کے عدم احترام ہے، عدم تکریم ہے۔ عروہ ابن مسعود جو کافر تھا، قریش کا مشرک تھا،
حدیبیہ کے مقام پہ اس کو بھی سمجھ آئی ہے کہ تکریم کے مظاہر میں سے ایک مظہر یہی ہے کہ اس کے سامنے کوئی آواز بلند نہیں کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے آواز بلند کی ہے. آواز بلند کرنا استخفاف بے ادبی ہے. بے ادبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالاجماع کفر ہے, ارتداد دین سے خروج کا نام ہے.